وہ کون سی چیز ہے جو بیوی کو محبوبہ بنا دیتی ہے؟ اس سوال پر بحث کی جائے تو یقین کیجئے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ کچھ کا خیال ہے کہ خوبیوں کی ایک لسٹ ہے جو عورتوں میں ہونی چاہیے۔ اچھی ماں، اکثر مردوں کو شریک کار سے زیادہ اچھی ماں کی تلاش ہوتی ہے۔ یہ وہ نتیجہ ہے جو درجنوں ماہرین نفسیات نے عورتوں اور مردوں کے دل و دماغ کی گہرائیوں کا مطالعہ اور تجزیہ کرنے کے بعد اخذ کیا ہے۔ مرد ایسی بیوی چاہتا ہے جو اس کی ہر لحاظ سے دیکھ بھال کرے اور اس کی فراہم کردہ تمام اشیاء، لباس، گاڑی، دولت وغیرہ کی قدر کرے، ان کی اہمیت کو سمجھے اور ان سے لطف اٹھائے۔ شریک حیات کے روپ میں اچھی ماں تلاش کرنے والے مردوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر بیوی کسی معاملے میں ان کی سرپرستی کرنے میں کوتاہی برتے تو وہ روٹھ جاتے ہیں، انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں اور بیوی کو قابل محبت سمجھنے سے گریزاں ہو جاتے ہیں۔ ایسے مرد چاہتے ہیں کہ بیوی ان کے پلے سے بندھی رہے، جب وہ گھر میں قدم رکھیں تو وہ سارے کام چھوڑ کر بس ان کے پاس بیٹھی رہے۔ بیوی کے اس قسم کے طرز عمل سے ان کو دلاسا ملتا ہے کہ ان کو چاہا جا رہا ہے، ان کی پرواہ کی جا رہی ہے۔ اصل میں ان شوہروں کی نفسیاتی الجھن یہ ہوتی ہے کہ وہ بیوی کے محتاج تو ہوتے ہیں مگر اس حقیقت کو قبول کرنے کا ان میں حوصلہ نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس امر کا اعتراف کرنے سے ان کی توہین ہوگی، ان کو کم تر قسم کا مرد سمجھا جائے گا اور ان کا مذاق بھی اڑایا جائے گا۔ اس سے بچنے کے لیے وہ نہ صرف دوسروں کو بلکہ اپنے آپ کو بھی یہ یقین دلاتے رہتے ہیں کہ بیوی اور اہل خانہ پر ان کی حاکمیت پوری طرح قائم ہے۔ قابل محبت بیوی کو شوہر کی اس الجھن کا علم ہوتا ہے، لہٰذا وہ اس کو کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیتی کہ وہ بیوی پر دار و مدار رکھتا ہے اور آزادانہ کردار ادا کرنے کے حوصلے سے محروم ہے۔ چنانچہ مثال کے طور پر بیوی ایسے شوہر کے لیے کپڑے، جوتے اور استعمال کی دوسری چیزیں شوہر کے ساتھ جا کر خرید لاتی ہے۔ یہ اشیاء وہ اپنی پسند کے مطابق خریدتی ہے مگر شوہر کو بھی یہ تاثر دیتی ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کی پسند ہیں اور اس کی پسند کو مد نظر رکھ کر خریدی گئی ہیں۔ صاف دل، قابل محبت عورت کبھی مکر و منافقت سے کام نہیں لیتی، بلکہ اس کو کوئی بات ناگوار گزرتی ہے تو وہ اس کو دل میں رکھ کر اپنا غصہ نکالنے کے مواقع تلاش نہیں کرنے لگتی۔ بس وہ یہ کرتی ہے کہ جو بات اچھی نہیں لگی اس کا اظہار مناسب موقع پر مناسب انداز میں کر دیتی ہے۔ جو دل میں ہوتا ہے کہہ دیتی ہے۔ بات جہاں سے شروع ہوتی ہے وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کوتاہی اور غلطی کو معاف کر دیتی ہے اور بھول جاتی ہے۔ وہ شوہر کو جنسی لطف سے محروم کر کے سزا دینے کا خیال کبھی ذہن میں نہیں لاتی اور نہ ہی خود کو شوہر کے سپرد کرنے کو انعام یا صلہ سمجھتی ہے۔ اس عورت کو یہ پتا ہوتا ہے کہ عورت نہ کہنے کا حق رکھتی ہے، لہٰذا وہ شوہر کو ایسے اشارے دیتی ہے جو ہاں پر دلالت کرتے ہیں۔ ان اشاروں کا یہ پیغام ہوتا ہے کہ اگر تم مجھ سے پوچھو تو میں ہاں کہوں گی۔ پہلا قدم اس کو بھی اٹھانا چاہیے مگر وہ اس انداز سے پہلا قدم اٹھاتی ہے کہ یوں گمان ہوتا ہے کہ گویا پہل شوہر نے کی ہو۔ دوسری اہم خاصیت برداشت۔ قابل محبت بیوی کو بخوبی علم ہوتا ہے کہ مرد عام طور پر کسی قسم کی خواہش کو برداشت کرنے کا زیادہ حوصلہ نہیں رکھتے۔ جو ہی خواہش پیدا ہوتی ہے وہ اس کی تسکین چاہتے ہیں۔ چنانچہ قابل محبت بیوی اپنے اس علم پر مثبت انداز میں فائدہ اٹھاتی ہے۔ قابل محبت عورت جانتی ہے کہ اس کے شوہر کی زندگی میں جنس بہت اہم رول ادا کرتی ہے، لہٰذا اس کو بھی یہ علم ہوتا ہے۔ ساتھ ہی کے طور پر اس کے شوہر کی اہلیت کا زیادہ دار و مدار اس امر پر ہے کہ وہ خود شوہر کو اپنی ضروریات کے متعلق بتائے۔ وہ اس کو بتائے کہ کون سی بات سے اس کو لطف ملتا ہے اور تسکین حاصل ہوتی ہے۔ صرف ایسی صورت میں شوہر کی جنسی کارکردگی بہتر ہو سکتی ہے جب شوہر کو معلوم ہوگا کہ وہ بیوی کی تسکین کس طرح کر سکتا ہے اور اس کے لیے لطف و مسرت کا وسیلہ کس طرح بن سکتا ہے، تو یہ بات خود اس کے لیے خوشی کا باعث بنے گی۔ اس عورت کو معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کو انکار کر دیا جائے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ گویا اس کو دھتکارا گیا ہے، لہٰذا وہ شوہر کے تقاضے پر نہ چاہتے ہوئے بھی پرجوش ساتھی بن جاتی ہے۔ قابل محبت بیوی کو خبر ہوتی ہے کہ اگر اس نے اپنی نسوانی حسن و دلکشی کی دیکھ بھال چھوڑ دی
اور اپنے آپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا تو شوہر کو یہ تاثر ملے گا کہ وہ جنس سے بے نیاز ہو گئی ہے اور جنسی طور پر اس نے شوہر کی پرواہ کرنا بھی چھوڑ دی ہے۔ وہ یہ بھی جانتی ہے کہ شوہر بیویوں کی جنسی گرمجوشی کی قدر کرتے ہیں اور اس پر ناز کرتے ہیں، لہٰذا بیویاں اپنی جنسی کشش بڑھانے کی کوشش کریں تو ان کو اچھا لگتا ہے۔ اس لیے قابل محبت بیوی اپنے آپ کو صحت مند، اسمارٹ اور پرکشش رکھتی ہیں۔ یہ بات قابل محبت بیوی سے پوشیدہ نہیں ہوتی کہ اس کی طرح اس کا شوہر محبت کا بھوکا ہوتا ہے۔ جب بیوی اس کے کام، مقاصد اور مشاغل میں حصہ لیتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ بیوی کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کو کوئی ایسا فرد چاہیے جو اس کی باتیں ہمدردی اور شوق سے سن سکے۔ وہ شوہر کی یہ خواہش خود پوری کر دیتی ہے۔ تیسری خوبی رقیب کی ہے۔ قابل محبت بیوی اس حقیقت کو کسی خفگی اور آزردگی کے بغیر قبول کر لیتی ہے کہ اس کا مرد دوسرے مردوں کی رفاقت کا طلبگار ہوتا ہے۔ وہ اس کو فطری ضرورت سمجھتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اس کے دوستوں کا ایک حلقہ ہے، وہ سب مل کر بیٹھتے ہیں، ہنستے کھیلتے ہیں، گپ بازی کرتے ہیں۔ وہ عورت ان مشغلوں کو اپنے بچوں کے کھیل کی طرح قبول کر لیتی ہے۔ وہ شوہر کے دوستوں کو اپنا رقیب نہیں سمجھتی۔ قابل محبت عورت جانتی ہے کہ مرد دوسروں کے ہاتھوں میں کھلونا بننا پسند نہیں کرتے۔ وہ نہیں چاہتے کہ دوسرے لوگ ان کو ناجائز طور پر استعمال کریں، ان کے ساتھ چال بازی سے کام لیں یا پھر دھونس کے ذریعے ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ عام عورتوں کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ شوہر دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو وہ گلے شکوے اور قسمت کا رونا شروع کر دیتی ہیں۔ ان کے پاس مسائل کی پوری فہرست ہوتی ہے اور موقع محل دیکھے بغیر اس فہرست کو دہرانے لگتی ہیں۔ ایسی عورتیں گھر کو جہنم بنا دیتی ہیں۔ شوہر ان پر توجہ دینے کے بجائے ان سے دور ہونے لگتا ہے۔